أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ محمد سے فاتون ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، زبان سے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اچھی بات سنو، اچھی بات کرو، دنیا چاہے کچھ بھی کہے تم نہ برائی کرو، باادب با نصیب بے ادب بد نصیب۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے بیویوں کے بارے میں پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، کون تھی، کیا تھی، کیا ان کے پاس کیا مسائل، ان کے زندگی مسئلہ تھا۔ پہلے نمبر پہلی بیوی کے بارے میں بیگم صاحبہ کے بارے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو میں نے ان کی تعریفوں میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، وہ کم ہے، ان سے بھی وہ ایک اعلیٰ ترین بیوی تھی۔ وہ میاں بشیر علی حسین گئی حافظ ملتانی سن حلوہ کے پیچھے ان کا گھر تھا۔ میاں بشیر علی ان کے دادا تھے، ان کے والد صاحب میاں کرامت علی قریشی ان کے والد صاحب تھے۔ والد صاحب جوانی میں فوت ہو گئے، ان کی ایسٹ، ان کی پراپرٹی وہ اس قدر تھی کہ حاجی احسن میجد اینڈ سنس، یہ دکان سامنے حسین گئی کے سامنے، ان 4 دکانیں ان کی تھی۔ ٹیکٹر میں ان کی شیئر تھا، زمینیں تھی، شجاع آباد میں مکانات تھے، حویلیاں تھی۔ مگر وہ جب علیحدہ ہوئی، گھر اپنے ماموں گھر میں، ان کی والدہ اپنے بھائی گھر میں شفٹ ہوئی، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بس صرف سیدھے چلے گئے وہاں پر۔ بس حالات خاندانی میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ دونوں طرف رشتہ داری ہے، میں اس کو فریق نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ وہ جو اللہ کو منظور تھا، اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ رہا خالدہ پروین کے بارے میں، یہ ایک ایسی عورت تھی جس نے زندگی میں میرے ساتھ آسانیاں پیدا کی، مجھے ہمیشہ یہ تلقین کی یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرتے، یہ ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم ایسے دن گزار لیں گے، مگر ایسا چھوڑیں پر یہ نہیں کریں۔ مگر ہمیشہ اس نے ایسی اچھائی کی تلقین کی، اچھائی کے ساتھ رہی، اور اچھائی، صبر، استقامت اور بہترین شوق جلال تو اس کے پاس تھا۔ مگر ایسے میں نے کم لوگ دیکھے ہیں جس کے بارے میں خواتین کہ 1000 سال بعد ایسی عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ بھئی یہ میں نے اس کا تعارف اس لیے کرایا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے۔ یہ شادی میری والدہ نے کرائی، اور میں والدہ سے سیدھی باتیں لڑ پڑا کہ میں نے کیا 2 بجے رات کو انہیں مٹھائی دے دی۔ تو میرا تو مسئلہ ایسے تھا، ادھر ادھر بہت ساری، اللہ مجھے معاف کرے ان لوگوں سے جنہیں میں نے چاہا میں ان کو مجھے نہ مل سکے، یا جنہوں نے مجھے چاہا میں انہیں نہ مل سکا۔ میں ان سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میری نیت میں کوئی بدی، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی نہیں کی اس دوران۔ یہاں تک کہ مسئلہ جو ہے یہ بیوی نمبر 1 کا ہے، خالدہ پروین کا، جو آج تک میں 28 سال ہو گئے قبر پر سلوٹ کرتا ہوں جا کے۔ سلوٹ کا جیسے فوج میں ہمارے اعداد ہے کہ سلوٹ کیا جاتا ہے، ویسے سلوٹ کیا جاتا ہوں، دونوں کی کرتا ہوں، اب تو اس کو بھی کرتا ہوں۔ نمبر 2 بیگم صاحبہ تھی، یہ اپنا رات کو سوتے ہو آپ صرف 10 منٹ 2-3 منٹ آپ کو دیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہر دوست کو کہتا ہوں، ملنے والے کہتا ہوں، 2 منٹ دیں، 3 منٹ دیں کہ رات کو سوچے میں نے سارے دن میں کسی بھلائیں کسی کی، برائیں کسی کی، سارے دن نفع کس کو دیا، نقصان کس کو دیا۔ آپ کو خود بخود جسٹس ہو جائے گا کہ میں کیسا انسان ہوں یا میں کیسے۔ نمبر 2 میری اپنا منازع میری بیوی یہ پرنسپل تھی، 20ویں گریڈ کی عورت تھی، اس کے انگلش کی مائنات پروفیسر تھی، جس کے بارے میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی کہ یہ پروفیسر ہمیں پڑھائے۔ اس کی زندگی اتنی قابل، اتنی شائننگ، اتنی اچھی سلیقہ دار، اتنی بہترین عورت تھی۔ یہ میجر ایم اے قریشی، میجر خدا بخش بھٹی ان کی بیٹی تھی۔ یہ اپنا ملتان 115B میں رہتے تھے۔ تو ان کے بھی حالات اس طرح ہوئے، یہ خود کہتی ہے، وہ کہتی تھی
خوبیاں تو پہلے میں نے گنوا دی، میں نے تعارف کروا دوں کہ یہ کون تھی. تو یہ میں کہتی تھی بہت بہت بڑے رشتے آتے تھے، اور ہم کسی کو یوں کرتے کسی کو یوں کرتے. 5 بہنیں تھیں ماشاء اللہ، 5 پڑھی لکھی، ہائیلی کوالیفائڈ تھی اس وقت، ساروں نے MSc کیا ہوا تھا. اس کے بعد رشتہ وہ ان کا نہ ہوا. 32 سال کی عمر میں نے شادی کی پہلی، 32 سال کی عمر میں اس نے شادی کی تھی اس بندے سے. اس کے بعد وہ بیوہ ہوئی. میں 8 سال میں نے شادی نہیں کی بیگم کے مرنے کے بعد. میری بچی ایک 7 گھنٹے کی تھی، ایک 11 مہینے کی تھی، ایک 2 سال، پونے 2 سال سے 3 سال کا تھا، ایک 5.5 سال کی تھی بچی، بڑی. تو یہ سارے مناظر کے بعد 8 سال میں یہ بچی چھوٹی 8 سال کی ہو گئی. اسی طریقے سے ساروں کی اس نے تربیت کی، ساروں کو اس نے خیال رکھا. اس کی حضور نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر لی اس کو جنت کا ٹکٹ میرے سے لے لے. وہ تو میری بیٹیاں تھیں. اللہ اسے اس کا درجات بلند کرے، اس پر کروڑ رحمت کرے. اس نے ان 3 بیٹیوں کی شادی کی، ایک بیٹے کی شادی کی. آخر میں اس کی یہ خواہش تھی کہ روتی تھی، کہتی مسعود میری دعا کر میری زندگی بچ جائے، میں ایک بیٹے طلح کی شادی کروں اور بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا دیکھ لوں، مجھے اور ختم کوئی خواہش نہیں ہے. یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، بڑے شوق جلال کی بات ہے. یہ کوئی معمولی آدمی کی بات نہیں ہے. یہ ساری میں نے آپ کو اس کی کوالٹی بتائی. سب سے بڑی اعلیٰ کوالٹی پہلے ہی بیوی کے بارے میں کہتی تھی، وہ علامہ گئے، وہ بھولی تھی، میں گولی ہوں. جب وہ کہتی میں گولی ہوں تو میں سے یعنی پیار میں کبھی کبھی اس سے بھی میری پیاری بندریا، تو وہ کبھی ایسے اتنے 20 گریڈ کی عورت وہ کبھی محسوس نہیں کرتی تھی. وہ بلکہ وہ کہتی تھی کوئی بات مسعود جو مرضی کہو مجھے برا نہیں لگتا. تو میں اسے شروع میں جب وہ آئی شادی کی تو میں اپنی بیوی کا نام خالدہ کہتا. وہ اس نے اس کو بھی برا نہیں بنایا. مقصد یہ اس قسم کی کیلیبر کی عورت تھی وہ. اس نے آخر میں یہ بات کر دوں کہ بھی پہلی بیوی نے آخر میں کیا لفظ کیا، یہ انٹرسٹنگ کے ساتھ کھڑی تھی. میں نے مذاق کر دیا، میں نے کہا یار یہ سنبھال لے، سب چیزیں سنبھال کے رکھا کر، میں کچھ ہو گیا مجھے تو یہ پھر تو نہ پریشان نہ ہوئی ہو. تو کہنے لگی ہو سکتا ہے میں جاؤں پھر رہا ہوں. میں نے جم مار کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا یہ کہتے. تو اس کا اعزازی لفظ یہ تھے آپ جیسا فون تو قسمت والے کو ملتا ہے. میں نے کہا میں اتنا بڑا گناہ گار تو کہ اتنا بڑا وہ کر دیا. تو اس کے دوسری کے لفظ یہ تھے، آخری لفظ جو آخری دن میں 2 دن پہلے اسے نلایا. اور بچوں نے میری 2 بیٹیاں آئی تھیں اور 2 بیٹا بھی ایک آیا ہوا تھا، اور انہوں نے نلایا. بہو میری انہوں نے نلایا کیا جیسے اس کو شوق تھا یہ ریلی نہانے کا. اسے کئی دن سے نیند آئی تھی، مگر یہ کیا پتا تھا کہ صبح یہ جانے والی ہے. بہترین سامنے بیٹھا میں چمک رہی تھی. میں نے کہا ماشاء اللہ چلو یہ کافی امپرومنٹ ہو گئی. شام کو اور یوں ہی مغرب مجھے کہتی ہے مجھے ٹی وی لانچ میں لے چلو مسعود. میں ٹی وی لانچ میں لے گیا سارا دے کر. میں نے اس کی خوب خدمت کی 4 مہینے، جہاں تک کہ پوٹے پیچھے بھی میں نے دھوئی ہیں. میں نے مکمل اللہ کے فضل سے پوری خدمت کی ہے، کوئی کوتاہی نہیں کی. یہاں تو میں سمجھتا تھا کہ میں اتنے جو بندہ میں اسے اٹھا لیتا ہوں. یہ کیسے اٹھا لیتا ہوں؟ یہ اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی جو اس نے وہ میرے ساتھ محبت کی، جو کہ میں اس سے محبت کرتا تھا. میں کہتا ہوں لوگ کچھ میرے ساتھ وہ اس نے آخری لفظ یہ کہے مسعود بہت کیئرنگ ہے، کیونکہ وہ بہت ہائیلی پڑھی لکھی عورت تھی. اس کے لفظ ہیں آخری مسعود بہت کیئرنگ ہے. اس کے بعد میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہت کچھ پچھلے وقت میں میری بیوی کے بارے میں کہا ہے. میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بناؤ. ہم منافق اور بے ایمان ہونے سے اپنے ایمان سے ہٹ گئے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے منافقت اور بے ایمانی، یہ انسان کو اندر سے اور باہر سے کھوکھلا کر لیتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں. بیوی کے ساتھ، بیوی خاوند کے ساتھ سچ بولے، نیک نیت رہے. میں کہتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں
مجھے آپ جو مرضی سزا دے دینا، اگر اس میں ایک بھی شکایت آ جائے، جب میاں بیوی ایماندار ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں، خلوص نیت سے رہتے ہوں، وہی لوگ دوست ہوتے ہیں. دوست یہ نہیں ہوتا کہ اچھے وقت میں دوست ہو اور برے وقت میں کہو جی لکم دینکم ولی دین. نہیں، یہ غلط ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے بھی ایک وقت ہوتا ہے میاں بیوی، شروع شادی ہوتی ہے، شادی میں کہتے ہیں میاں بیوی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوست ہوتے ہیں اور میاں کم میاں بیوی. جو آخری زندگی ہوتی ہے، آخری عمر ہوتی ہے، اس میں ہوتے ہیں میاں بیوی نہیں ہوتے، دوست بہترین دوست ہوتے ہیں میاں بیوی. میاں بیوی تو قدرتی رشتہ ہے مگر بہترین دوست رہ جاتے ہیں. اور یہ بہترین دوستی بڑھاپے میں شدید ترین اس کی وہ ضرورت ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں جن کا اپنا ماٹو ہے، جو طریقہ ہے. میں کہتا ہوں ایمان کی بات یہی ہے کہ تو میں پھر بھی یہ کہوں گا اب دوستوں کو بھی، تمام جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کے یہ کہوں گا، خدا کے واسطے بیویوں کے ساتھ ان کو صرف تھپکی دینے کی ضرورت ہے. واہ 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 یار واہ، تو کیا بات ہے، مزہ آ گیا مزہ آ گیا، بس اسی میں آپ کی زندگی بچ جائے گی. مگر اگر تھوڑی سی آپ بدتمیزی یا بدنیتی کریں گے تو میرا خیال ہے اچھا دوست بھی بگڑ جاتا ہے. یہ عورت جو ہوتی ہے نا، عورت کو سنبھالنے کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے، اسے ہر اچھے کام پر اپریشیٹ کر دو، اسے عزت دو. اور عزت جو ہے نا، یہ انسان بگڑے بندے کو اچھا بناتی ہے. اچھا تو پھر مزید اچھا بن جائے گا. یہ چھوٹے موٹے صبر، استقامت، اور یہ جو بتایا گیا دین میں دنیاوی طور پر، اخلاقی طور پر، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اگر اسے پکڑ لیں، ہمارے ماحول سب ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے دشمن ایسی تیسی ہو جائے گی، سب چاہے کچھ بھی کہے دنیا. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، تم نہ برائی کرو. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر میرا خیال ہے رپڑ اور اس کی تضاد کی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان کا داخلہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا ٹی وی والے دوست آ جاتے ہیں. آج 2 مہینے بعد میں ولاگ کر رہا ہوں، کیونکہ میں سیدھی بات ہے کچھ آ ہی نہیں رہا تھا دیر میں. تو میں نے 2 مہینے بعد میں سوچا بھائی دوست ہیں، ان کو اللہ خوش رکھے، انہیں اللہ عزت دے، دونوں جانوں کی آسانی پیدا کرے. تو ہمارے بہت یہ تو برخوردار تھے، ہمارا عروج تھا اس وقت، یہ ابھی سیکھ رہے تھے یہ چیزیں، تو اچھی طرح مجھے جانتے ہیں. ان کو اللہ خوش رکھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ہم سب پر راضی ہو، اللہ ہمیں عقل اور ہوش عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.